کھانا کی بریلی والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام دو مرتبہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس جوش و خروش کے ساتھ آپ نے استقبال کیا ہے، وہی جوش و خروش آپ کا دوران تقریر بھی باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ آئیے ہم اور آپ غایت ادب و احترام سے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس بنام تحفظ ناموس رسالت و عقائد اہل سنت بموقع جشن غوث الورا منعقد ہوا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادہ حضور شہباز دکن وہ خلیفہ حضور قائد ملت و گلزار ملت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت اللہ مولانا محمد اویس رضا قادری عرف سہیل میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم تشریف رکھتے ہیں، اور مختلف جگہوں سے دیگر علماء کرام کی بھی آمد ہوئی ہے۔ اس جلسے کے حوالے سے منتظمین نے مجھ سے کہا کہ آپ کا جو خاص موضوع ہے وہ اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے تعلق سے آپ کو معلومات دینی ہے، قوم و ملت کو اس فرقے کے تعلق سے بتانا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس میں الحمدللہ میرا PhD ہے، اور ہارڈ ویئر کے جتنے معاملے ہوتے ہیں سرجری کے، وہ ڈپارٹمنٹ ادھر کا ہے۔ کلی الحمدللہ طبیعت سے رگڑا لگایا ہے ہم نے حیدرآباد میں، 2-4 سال تک تو یاد کریں گے غیر متعلق، لیکن حیدرآباد والے اتنے محبتی ہے کہ 2-3 مہینے میں پھر مجھے یاد کر لیا ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے۔ بعد میں نے اسی مناسبت سے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان واضح ہو جائے، صاف ہو جائے، تو اس کے بعد جو اس کے خلاف کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کا راستہ جس پر تمام مسلمان چل رہے ہیں اس کے خلاف جو چلے، جو نبی علیہ السلام اس کی ترتیب ہوئی ہے، ہم کیسے مان لیں کہ جو بات نبی کی طرف منسوخ کی جا رہی ہے وہ 100% نبی نے ہی فرمائی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ یا گڑبڑی نہیں ہے۔ اصل میں یہ ان کے خبیث نفس کا دھوکہ ہے، حدیث کو ماننے کا انکار کرنا ہے۔ اور ایسی بڑی تعداد آج کل کے جو کالج کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی فیلڈ میں رہ کر، اپنی اوقات میں رہ کر، اپنے پاجامے کے اندر کر اپنے دین پر عمل کرتے، لیکن بڑھ کر اپنے دائرے کو دین میں جب سر کھپانے لگے اور حدیث و قرآن کو خود سے پڑھنے لگے تو اس قسم کے جو بے وقوف لوگ ہیں خدا کی قسم وہ گمراہ ہو گئے۔ میں نے کل حیدرآباد میں ایک اچھا واقعہ سنایا کہ اورنگ آباد جہاں سے مفتی انصار صاحب اللہ دامت برکاتہم آئے ہوئے، بہت پہلے 20 سال پہلے کی بات ہے، میں وہاں ایک کالی مسجد نام سے مسجد ہے، میں وہاں وضو کر رہا تھا تو دیکھا ایک پروفیسر صاحب ان شرٹ میں چند لڑکوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ میں انگلش قرآن ہے، اور کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، میں انگلش قرآن ہے، اور کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے قرآن کو آسان کیا ہے، مولویوں نے مشکل بنایا ہے۔ یہ مولوی تم کو قرآن تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، جس دن تم قرآن کو پہنچ گئے مولویوں کی دکانیں بند، مولویوں کے نذرانے اقرانے جرمانے سب بند، اتنا آسان ہے قرآن۔ اب میری غیرت کو برداشت نہیں ہوا، میں فوراً مسجد میں گیا، میں نے کہا پروفیسر صاحب میں آپ سے ایک چھوٹا سا کوشچن کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا آنسر دیں، آپ کی زبان کون سی ہے؟ کہنے لگے اردو زبان ہے۔ میں نے کہا ایک شعر پڑھتا ہوں اس کا مطلب بتائیے۔ میں نے غالب کا شعر پڑھا، نقش فریادی ہے کس کی شوق یہ تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پہ کرے تصویر کا، ذرا اس کا مطلب بتائیے۔ تو ان کے ساتوں طبق روشن ہو گئے، کہا مولانا اس کا مطلب تو مجھے نہیں معلوم،
میں نے کہا مجہول مطلق جہل مرکب اخبت الناس مطلق ناطقی خالد البشر والآدمیہ والانسانیہ والحیوانیہ مجہول مطلق لغت البخارا تیری زبان اردو غالب کا شعر اردو میں جب تو اپنی زبان کا شعر آسانی سے نہیں سمجھ سکتا تو جو کتاب تیری زبان میں نہ ہو جسے سمجھنے کے لیے 20 سے زائد علوم کی ضرورت ہو جو سمجھانے کے لیے مدارس میں باقاعدہ کورس کروایا جاتا ہو اور جب وہ کورس کمپلیٹ ہوتا ہے تو آخر میں بخاری دی جاتی ہے اب اس کو سمجھو لیکن یہاں تو پہلے دن سے ہی جیسے ہی مسجد میں چلا گیا ٹانگی چوڑی کر دی اور اتنی چوڑی کر دی کہ بیچ میں سے دمبا پاس ہو جائے ہاتھ یہاں تک اٹھا لیا اسی دن اسلام 360 آیت دے دیا گیا اب قرآن حدیث خود سے پڑھو اپنا بیڑا غرق کرو بہرحال اللہ اس بات فرما رہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ جب نبی کا حکم واضح ہو جائے تو جو اس کے خلاف کرے تو اس آیت کریمہ میں تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حدیث کا حجت ہونا ثابت ہو گیا پہلے درجے میں حجت کیا ہے اللہ کی کتاب قرآن کریم کیا اب جو مسئلہ قرآن کریم میں نہیں ملے گا کیا حضرت معاذ ابن جبل کا واقعہ نہیں معلوم حضور علیہ السلام کا ایک مزاج تھا جب کسی اپنے صحابی کو کہیں روانہ کرتے حضرت معاذ کو یمن کا قاضی بنا کر اللہ کے حبیب بھیج رہے ہیں آپ نے حضرت معاذ کو گھوڑے پر بٹھایا خود پیدل جا رہے ہیں حضور کا ایک مزاج تھا کہ جب کسی کو روانہ کرتے تو نصیحتیں فرماتے تسلی کر لیتے کہ جس مقصد کے لیے میں بھیج رہا ہوں اس میں یہ سکسیس ہے یا نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذرا غور کرنا اور حدیث معاذ ابن جبل کو ان کے بہت بڑے عالم نواب صدیق حسن خان بھوپالی نے اس کی صحت کو تسلیم کیا ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ لوگوں نے اس سے بھی مسائل نکالے ہیں جب معاذ ابن جبل مدینے سے اللہ کے نبی انہیں یمن بھیج رہے ہیں تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں یمن والوں کی زبان کون سی ہے مراٹھی ہے بنگالی ہے گجراتی ہے نہیں عربی ہے اللہ کے نبی تمام یمن والوں کی طرف ایک امام کو بھیج رہے ہیں تو معلوم پڑا تقلید شخصی ایک امام کی پیروی یہ سنت سے ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ اے معاذ ایک قرآن کریم اور یہ 6 حدیثوں کا سیٹ ہے اسلام 360 کے اندر یہ لے جا کر یمن والوں کو دے کر چلا آ اور کہنا خود سے پڑھ کر اپنا کام کرنا نہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں معاذ جب تیرے سامنے مخلوق خدا کے فیصلے آئیں گے تو بتا تو کیسے فیصلہ کرے گا فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے حبیب علیہ السلام میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اگرچہ اللہ کی کتاب میں تمام چیزیں ہیں لیکن ہر وقت ہر مجتہد ہر عالم کی نظر وہاں تک نہیں پہنچتی ہے اور بہت سے نوپید مسائل ایسے ہوتے ہیں جو صراحت کے ساتھ قرآن میں نہیں ہوتے ہیں سرکار نے پوچھا اگر وہ مسئلہ تجھے قرآن میں نہ ملے تو فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے تمسک کروں گا آپ کے سنت سے مسائل آپ سے کروں گا اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ مسئلہ کتاب و سنت میں نہ ملے تب کیا کرے گا کہا یا رسول اللہ میں رائے اختیار کروں گا میں اجتہاد کروں گا میں قیاس کروں گا سرکار کو کان پکڑنا چاہیے تو حدیث و قرآن کے ہوتے ہوئے قیاس کرے گا اجتہاد کرے گا تو رائے والا بن رہا ہے دوبارہ مدینے میں چل تو اس لائق نہیں ہے کہ تجھے مسلمانوں کا امام بنایا جائے نہیں اللہ کے نبی نے معاذ کے چھاتی پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے اللہ تیرا رسول اس کے قاصد سے خوش ہے چونکہ وہ مراد رسول کو سمجھ چکا ہے ایک بات دیکھیں جب حضرت ابو ہریرہ آئے یا رسول اللہ اس آتے علم کے لیے دعا کریں سرکار نے کہا ابو ہریرہ چادر کا ایک کونا پکڑ اور خود ایک کونے کو پکڑ کر دعا فرمائی جب محدث کو دعا دی تو ڈسکن سے دعا دی اور فقیہ کو دعا دی تو سینے پر ہاتھ مارا فرمایا اے اللہ تیرا رسول اس سے خوش ہے کہ اس کا قاصد رسول کی مراد کو سمجھ گیا اچھا حضور علیہ السلام کہ اس فیصلے سے ثابت ہو گیا کہ قرآن کریم حجت ہے اس کے بعد حدیث پاک حجت ہے جیسا کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا جو نبی کا حکم واضح ہونے کے بعد اس کے خلاف کرے تو حدیث کی حجیت کا انکار یہ گمراہیت ہے بد مذہبیت ہے اب جاوید گاندھی جیسے پڑھے لکھے لوگ جو آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کی کئی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اب وہ اجازت دے رہا ہے کہ غیر اکیلی عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر حج پہ جا سکتی ہے آن لائن نماز ہو سکتی ہے اسلام میں داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے حجاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے
اصل میں یہ اپنے خبیث نفس پہ عمل کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کی حجیت کا انکار کیا جائے، لیکن حدیث کا حجت ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے. اب اس کے بعد فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مسلمانوں کے راستے سے جدا راستہ چلے. یہی سمجھنے والی بات ہے اور یہی تقریر کا حاصل ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ایک ماڈرن فرقہ پیدا ہو گیا اور وہ فرقے نے غضب یہ ڈھایا، آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے. ہم نے کہا لکھو دادی اجمیر گئی، گدہو لذی لکھ رہا ہے دادی آج مر گئی. اور یہ لوگ ہم سے مناظرہ کریں جن کی اردو میں جو اردو کو اس طرح اگلتے ہوں، املا کی 5 غلطیاں کرتے ہوں، اور غلطی سے اگر ان کو ایک صاحب آئے بہت ہی تنگ کپڑوں میں میرے پاس، میں بیٹھا تھا مدرسے میں، اور بڑے تنگ کپڑوں میں آنے کے بعد کہنے لگے مولانا چٹکی بجا کے ہدایہ نکالو ہدایہ. میں نے کہا اسلام کی کوئی کتاب ہمارے یہاں نہیں. بولے جھوٹ بولتے ہو آپ، مجھے ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا میسج آیا ہے کہ اس میں ایسے ایسے مسئلے لکھے ہیں. میں نے کہا بے بیدال کے بودم چغت البخارا وہ ہدایہ ہے ہدایہ نہیں. ٹھیک ہے نکالتا ہوں. ہم نے کہا طالب علم سے جاؤ بابو ہدایہ لے کر آؤ. اب وہ سمجھا کوئی پاکٹ سائز کی کتاب ہوگی اتنی اتنی. اب جب ہدایہ آ گئی اتنی بڑی کتاب، اب اس میں کہاں زیر زبر ہے. اب پڑھنا تو کیا پڑھنا، کیسے پڑھنا، اب سمجھ میں آ نہیں رہا. بولے مولانا مجھے تو پڑھنے آتا نہیں ہے، لیکن اس میں جو لائن نمبر، پیج نمبر، حدیث نمبر، ورسز نمبر، یہ نمبر نکالو. میں نے کہا تیرے باپ کا نوکر ہوں میں، تو میرے پاس آئے گا اور مجھ سے کہے گا نکالو اور میری ہی فقہ کے اندر غلطیاں نکالے. تو بولے مولانا نکال کے دو نا مجھے آتا نہیں. تو میں نے کہا جب تجھے آتا نہیں ہے تو تو نے مانا کیسے؟ تو بولے اتنے بڑے آدمی جھوٹ بولیں گے. تو میں نے کہا بے وقوف تقلید اور کس چیز کا نام؟ دین میں بڑے کی بات کو بغیر دلیل پوچھے مان لے. اب ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ سورہ نمبر 64 میں آیت نمبر 100 کے اندر لکھا ہے. بے وقوف سورہ نمبر 64 میں کل آیت ہی 18 ہے. اب آیت نمبر 100 کہاں سے لاتا رہے بھائی؟ دیکھ لو نیٹ پر کرا. یعنی ان کی بات سن کر دماغ کو تالا مار کر چابی کو سمندر میں پھینک دو اور ان کے اندھے مقلد بنو جو انہوں نے کہا آمنا و صدقنا. میں نے کہا بے وقوف تو کیسے کہہ رہا ہے اس میں مخرب اخلاق مسائل لکھے ہیں؟ بولے حضرت یہ تو ذاکر نائک نے کہا ہے کہ اس کے اندر ایسے ایسے مسائل لکھے ہیں، میں ان کی بات کیوں نہ مانوں؟ میں نے کہا بے وقوف 14ویں صدی میں پیدا ہونے والا انگریزی وضاحت اختیار کرنے والا، جس کو کتاب اللہ نہ پڑھنی آتی ہو، جس کو حدیث عربی میں پڑھنی نہ آتی ہو، جسے اردو بولنی نہ آتی ہو، ایسے جاہل شخص کو جو یہود و نصارہ کی ڈریسنگ اختیار کرتا ہے، آنکھ موند کر تو اس کی بات مانتا ہے. اور وہ امام جو ہجری 80 میں کوفہ کی سرزمین پر پیدا ہوا، جس نے 120 صحابہ کی زیارت، 26 صحابہ کی زیارت کی ہو، جس نے 56 حج ادا کیے ہو، جس نے 45 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، جس نے 12,93,000 مسائل قرآن و حدیث سے نکالے ہو، مجھے بتا اس کی بات ماننے میں تو کہتا ہے وہ حدیث نہیں جانتے تھے، وہ حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس کرتے تھے. ابے خبیث، اگر ابو حنیفہ نہ ہوتے تو آج روئے زمین پر تمہارا وجود بھی نہ ہوتا. ابو حنیفہ کا احسان مانو کہ ان کی فقہ کی بدولت آج تم سانسیں لے رہے ہو. کتنے بڑے 2 ٹکے کے یہ لونڈے، اور سن رہے ہو تو سن لو. یہ کلیم حنفی یو پی بہار سے نہیں، اسی مہاراشٹر کا ہوں، بیڑ ضلع کا، مراٹھ والے کا. یہ مولانا توحید بیٹے ہمارے 20 سال پرانے ساتھی، پوچھئے ایک فون لگا دینا جب ان کی باسی کڑی میں ابال آئے کہ ان کے فلانے فضیلت الشیخ حفظہ اللہ سعودی رجت تشریف لا رہے ہیں 3 میل کا یہود چھاپ داڑا لے کر. یہ دھوس اس کو جمانا بیٹے جو تمہاری حقیقت نہ جانتا ہو. اہل حدیث بنے پھرتے ہو. یہ اہل حدیث، اصحاب الحدیث، اہل الحدیث، یہ نام تو ایک علمی طبقے کا ہے. جاہل لوگ کب سے اہل حدیث ہوئے؟ محدثین کے اصطلاح میں جسے 1,00,000 حدیثیں سند و متن کے ساتھ یاد ہو اسے اہل حدیث کہتے ہیں. جسے ٹھیک سے باپ دادا کا نام یاد نہیں وہ اہل حدیث.
ایک منٹ اتنا زیادہ میرے دماغ پہ پریشر ڈال دیا، وقت کم ہے اس لیے بہت اسپیڈ سے بول رہا ہوں. نعرے بھی ضرورت کے وقت ہی لگائے، زیادہ نعرے نہ لگائے. عزیزان گرامی وقت، اب یہ ایک لونڈا نہیں، میں ایسے کئی لونڈوں کو دیکھ رہا ہوں جو ایک آفس کھول کے بیٹھیں گے، انگلش میں بکس رہے گی اور پورا استفادہ انٹرنیٹ سے کریں گے. یہ اصل میں غیر مقلد نہیں ہے، یہ گوگل کے مقلد ہیں. یہ حقیقت ہے. اگر 8-10 دن کے لیے انٹرنیٹ کی سروس بند ہو جائے تو سارے کے سارے یتیم ہو جائیں گے بیچارے. وافو خان کا مناظرہ سنا تھا مجھ سے، رات میں 4 بجے مجھے فون لگا ہے، ابھی میں گوگل سے حدیث نکالتا ہوں. ہم نے کہا پاجامہ صاحبہ گوگل سے حدیث لیتے تھے کہ رسول اللہ سے حدیث لیتے تھے؟ بہرحال اب یہ اس طرح کے جو ٹچے لوگ ہیں، کالج کے بچے، خدا کی قسم مجھے ان سے ہمدردی. یہ مجھے اپنا بھلے دشمن سمجھے لیکن یقین جانیے مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. میں روئے زمین پہ تمہارا سب سے بڑا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تمہارے دماغ میں جو گند بھر رکھی ہے ان پاجامہ لوگوں نے، اور تم لوگوں کو محقق اور مجتہد بننے کی جو پڑیا دے رکھی ہے، اور تم سمجھ رہے ہو کہ ہم بھی محقق اور مدقق اور مجتہد بن گئے، یہ تمہاری خام خیالی ہے بیٹا. دین مدون ہو چکا ہے. اب تو پکی پکائی روٹیاں موجود ہے، خاموشی سے کھا لو. یعنی بڑے بڑے اماموں کی پیروی کرو، نئے سرے سے تحقیق کرنے کی ضرورت. اتنی سی بات. بھائی جب تم کسی عالم سے اپنے مسئلہ پوچھو گے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو بتائے گا تم اسے مان لو گے. تو جب تم اس ٹچے آدمی کی بات کو بغیر دلیل پوچھے مانتے ہو تو امت نے جن کے تقوی، طہارت پر، اجتہاد پر اور امامت پر اور مذاہب پر اجماع کر لیا. عقد الجید گلے کا پٹا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اہل السنہ کے یہ 4 مذاہب ہے، ان سے خروج کرنا بدعت ہے، گمراہیت ہے. انہی 4 میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے. اور ان کے پیروکاروں میں بڑے بڑے اولیاء، مجددین اور علماء اور مفسرین گزرے ہیں. عجیب بات ہے، انگریز کے منحوس قدم پڑتے ہیں اور ایک آوارہ مزاج لوگوں کا ٹولہ انگریزی گورنمنٹ سے اپنے لیے اہل حدیث نام الگ کرواتا ہے. میں خانہ خدا میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آن لائن بیان چل رہا ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ کا میں ضامن ہوں. ایسا نہیں ہے کہ جذباتی تقریر کر لی اور بعد میں مناظرے کا ٹائم آیا تو ہمارا فون نہیں اٹھے گا. الحمدللہ. اور ڈپلوما لے کر نہیں آؤں گا، باقاعدہ مدرسے کی ڈگریاں لے کر آؤں گا، مدرسے کی ڈگریاں لاؤں گا. اور انجینئر صاحب کی طرح یوٹیوب کے سلور اور گولڈ بٹن بھی نہیں لاؤں گا. مدرسے میں باقاعدہ پڑھنے کے بعد جو مجھے ڈگری دی ہے وہ لے کر آؤں گا. اگر ہندوستان میں ہی پورے برے صغیر میں اگر سعودیہ سے تم اپنا کوئی عالم بلانا چاہتے ہو بلاؤ. یہ کلیم حنفی مذہب حنفی کی حقانیت و صداقت پر تم سے مناظرے کے لیے تیار ہے. اور تمہارے وجود نامسعود کو انگریزی دور اقتدار سے ثابت میں کروں گا. مولوی حسین بٹالوی نے ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی پہ بڑی لجاجت سے کہا اس گروہ کو کوئی فراری کہتا ہے، کوئی فسادی کہتا ہے، کوئی باغی کہتا ہے، کوئی تاغی کہتا ہے، کوئی وہابی کہتا ہے. ایک تو اچھا سا نام ہم کو دے دو اہل حدیث. تو سنیے ملکہ وکٹوریہ نے بھیک میں نام دیا ہے اہل حدیث. ہاں بنے اہل حدیث انگریز والے اور مخمل میں ٹانٹ کا پیون جوڑ جاڑ کے پہنچ رہے محدثین تک. اچھا ابے بے وقوف جن کی حدیثیں لے کر تم ناچتے ہو نا، سنو انہوں نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ کر بھی تقلید کا انکار نہیں کیا. تو صرف الماری میں رکھ کر تقلید کا انکار کر رہا ہے. تو صرف الماری میں رکھ کے تقلید کا انکار کر رہا ہے. بہرحال اب جب ان بچوں کو میں دیکھتا ہوں کہیں بیٹھے ہوئے اور کہتے بھائی آؤ کتاب و سنت کی طرف، کیوں فرقوں میں بیٹھے ہوئے؟ یہ 4 فرقے ہیں، جبکہ یہ 4 فرقے نہیں، یہ 4 شاخیں ہیں. ان کی جڑ ایک ہے محمد رسول اللہ. 1000 اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور بوقت ضرورت ایک دوسرے سے مسئلہ لیتے بھی ہیں. مفتیان کرام بیٹھے ہیں، پوچھ لیجیے. اماموں کے ماننے والے ایک دوسرے سے مفقود الخبر کا مسئلہ لے جی. ہم اس مسئلے میں دوسرے امام کی پیروی کرتے ہیں. امام اعظم کے نزدیک 80 سال 90 سال عورت انتظار کرے، اتنا سال تو عورت جیتی نہیں.
پھر ہم دوسرے مذہب پہ فتوا دیتے. اب یہ چوکٹا مانتا نہیں چاروں کو. اب میرے پاس حضرت کے پاس پانی ہے, آپ نے کہا حضور دیجیے, حضرت نے دیا, تبرک بھی ہو گیا اور اجازت مل گئی تو پینا جائز بھی ہو گیا. اب آ کر ایسے چھین لو بنا پوچھے کہ حضرت کی دل آزاری کر کے پیو, تو دل بھی دکھا اور چوری ہوئی کہ نہیں ہوئی, ہے نا. اچھا چلو, اہل حدیث رفع دین کرتے ہیں نا, وہ تو امام شافعی کا مسلک ہے, امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. تم نے کس طرح تحقیق کی کہ رفع دین کرنا چاہیے؟ تمہاری اپنی تحقیق کا مسائل تو تم چرا رہے ہو امام شافعی سے. امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہو, یہ تو امام شافعی کا اجتہاد ہے, تقلید کریں گے نہیں. ارے ہم کہتے گھامر, سیدھے سیدھے شافعی ہو جانا. غلط بات بول رہا. مان کے پانی پی جائز ہو جائے گا, چوری کر کے کیوں پی رہا؟ مسئلے صاف شافعیوں کے چرائیں گے, تھوڑے حنبلیوں کے چرائیں گے, تھوڑے حنفیوں کے چرائیں گے, تھوڑے حنبلیوں کے اور مالکیوں کے چرائیں گے. آپ کہیں گے مولانا حنفیوں سے کہاں چرائے؟ چرائے. ایک بہت بڑے فضیلت الشیخ صاحب تھے, جامعہ سلفیہ کے استاد شیخ الحدیث صاحب, جن کا پیچ العلوم حد سے زیادہ بڑا تھا, بہت بڑا داڑھا تھا, رکھنے کے بعد بھول گئے تھے کاٹنا ہے کہ نہیں کاٹنا ہے. اور ان کو دیکھ دیکھ کے خیال آتا تھا یا اللہ جب یہ استنجا کے لیے جاتے ہوں گے تو ایک ہاتھ میں ناڑا ایک میں لوٹا, ان کا داڑھا گوکل جیسی داڑھی کون سنبھالتا ہو. ایک گاؤں میں گئے, جانے کے بعد ان کی رات میں تقریر تھی, بہت تیز بھوک لگ گئی. ان کی بڑی آنتیں چھوٹی آنتوں کو کھا رہی تھی, ان کا پیٹ میدان کارزار بنا ہوا تھا. تو اپنی مریدنی سے کہا گھر میں کچھ ہے؟ بولے ہاں حضور, ایک تو گلاس دودھ ہے, اگر آپ فرمائیں تو میں لا کر دوں. کہا لاؤ. اب جب دودھ آیا تو اندر ایک مچھر گرا ہوا تھا. سنیے اہل حدیث کا مذہب کتنا لاچار ہے, کتنا بے بس ہے, اسی لیے کہتے فقہ کو فالو کرو. اب جب آیا تو حضرت جی نے مچھر کو نکال کر پینا چاہا تو مریدنی بھی بڑی ہوشیار تھی, ہاتھ پکڑی, بولی نہیں شیخ الحدیث صاحب آپ ہی نہ بولے, ہر کام حدیث قرآن کے مطابق کرنا چاہیے. تو اب دودھ میں اگر مچھر گرا ہو, اور دیکھیے وہ بھی لنگڑا مچھر ہے, اس کا ایک پیر کٹا ہوا ہے, اب لنگڑا مچھر گر گیا تو نکال کر دودھ پینا چاہیے, اس کی کیا دلیل ہے؟ بولے نہیں حدیث میں تو مچھر کے گرنے پر نکال کر پینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ مکھی کے بارے میں ہے کہ جب وہ گر جائے تو اسے پورا ڈبا کر نکالے, چونکہ اس کے ایک پر میں بیماری اور ایک میں شفا ہے. تو اس نے کہا وہ تو میں بھی جانتی ہوں یہ مکھی کے بارے میں ہے, لیکن مچھر کے بارے میں. تو بولے بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم لوگ حنفی فقہ کو فالو کر لیتے ہیں. جب بات کھانے پینے کی آئی, میں نے کہا نا آپ کو خدا کی قسم یہ ماڈرن مذہب ہے, اس میں آسانی ہے, چھوٹ ہے, ڈسکاؤنٹ ہے, بہت ڈسکاؤنٹ. جہاں جہاں ان کے خبیث نفس کو آرام ملے. ابھی دیکھو رمضان کریم آیا, اور جیسی رمضان آئے گا سال بھر نماز نہیں پڑھنے والا مسلمان چاند دکھا کر مست کپڑے بکڑے مار کے مسجد میں 1000 روپے کی چپل پہن کے آتا, نماز پڑھے بعد ڈھونڈتے پھرتا کہاں گئی چپل میری. ارے وہ 8 والے نے لے کے بھاگا بھائی. ہاں 8 والوں تو گھسنے مت دو, یہ نماز پڑھنے تھوڑی آتے, چپل چوری کرنے آتے. اور مسجد کے استنجا خانے کی چپل رکھ کے جاتا تیرے چپل کی جگہ. اب تو بولتا کہاں ہے میرے 1000 روپے کی چپل. تو بدماشوں میں دین کو آسان آسان, یہ حدیث میں نہیں ہے, صحیح حدیث میں نہیں ہے, ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. سعودی کسی نبی کا نام ہے, کسی صحابی کا نام ہے, حدیث کی کتاب کا نام ہے کہ فقہ کے مذہب کا نام ہے سعودی. کیا ہے وہ سعودی؟ سعودی تیرے لیے حجت ہے جو سعودیہ کے ریال پر رال ٹپکاتا ہے. ہمارے لیے قرآن حدیث اجماع اور مذہب حنفی یہ حجت ہے. بہرحال اب محدث صاحب نے پینا چاہا تو مریدنی نے پینے نہیں دیا, تو پھر انہوں نے سمجھایا دیکھو بات دراصل یہ ہے, امام ابو حنیفہ بہت بڑے آدمی ہے, ہر مسئلے میں ان کو نہیں فالو کرنا چاہیے, کچھ مسائل میں ان کو فالو کرنا چاہیے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو نبی نے مکھی کو نکال کر مکھی کو پھینک کر دودھ پینے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ مکھی کے رگوں میں جو خون ہے وہ دوڑتا نہیں ہے, ایسا ہی خون مچھر کی رگوں میں ہے, ایسا ہی خون لائٹ کے کیڑوں میں ہے, ایسا ہی خون جگنوں کی رگوں میں ہے. لہذا ان کے گرنے سے بھی دودھ خراب نہیں ہوگا. اس کی نظیر کو حدیث میں ہے موجود. امام اعظم نے قیاس کر کے اس مسئلے کو آسان کیا. اب امام اعظم نے آسان تو حنفیوں کے لیے کیا ہے, مقلدوں کے لیے کیا ہے. تو انچی ٹیپ لے کر ناپتا ہے اور کہتا ابو حنیفہ 3 حدیث نہیں جانتے تھے. میں نے کہا بیٹا شکر منا, 3 ہی جانتے تھے تو 13 صدیوں تک تو نکلا نہیں. انگریز کے زمانے میں 14ویں صدی میں نکلا. اگر ابو
حنیفہ 4 حدیث جانتے تو قیامت تک پیدا ہی نہیں ہوتا. تو ابو حنیفہ کی بات کرتا حدیث صاحب چھوڑ. اللہ کی قسم میں ابو حنیفہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام محدث کبیر کو کھڑا کرتا ہوں, ان کے پائے کا محدث لے کر آ. تیری جماعت میں ان کے پائے کا محدث لے کے آ. اور محدث کبیر کو بہت آگے کی بات ہے, ان کے غلاموں کا غلام یہ کلیم حنفی کھڑا ہے, آ جا حدیث دانی میں مقابلہ ہو جائے. حرام خورو, حدیثیں ہم سے سیکھی, فقہ ہم سے سیکھا, سارا کچھ ہمارا چرایا اور ہم ہی پہ غرا رہے ہو. سچ فرمایا اعلیٰ حضرت نے, تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے پوچھیں, ہم ان کی عجب کھانے غرانے والے. عزیزان گرامی, میں تقریر یہ کیوں کر رہا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ محلے میں باقاعدہ مسجد بن گئی ہے, مدرسہ بننے کی تیاری ہے. نوجوان بچوں کو دین آسان ہے, دین آسان ہے نام کی پڑیا دے کر قرآن آسان ہے, قرآن آسان ہے. قرآن آسان ہے قصے اور حکایت سمجھنے کے لیے, احکام اور مسائل سمجھنے کے لیے تھوڑی قرآن آسان ہے. قرآن کے 2 حصے ہیں, ایک میں قصص و حکایات ہے, امم سابقین کے واقعات ہیں, اس کو پڑھ کے نصیحت حاصل کرو. تو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان ہے کہ سامنے رکھ کر تم مسئلہ نکالے گا, اس کا جواب یہ بنتا ہے اور اس کے مطابق اس کی تحقیق یہ ہے. یہ تمہارا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے بیٹے. اچھا بتاؤ, یہ تچھے لوگ بڑے بڑے اماموں کی غلطی نکال رہے ہیں. جیسے میرے سامنے وہ ہدایہ والا آیا, اسے دیکھ کر مجھے بڑا ترس آیا. میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب ڈاکٹر کے یہاں گئے, طبیعت کچھ گڑبڑ تھی, ڈاکٹر صاحب نے نبض دیکھی. اچھا, ڈاکٹر کے ڈسپنسری میں دوا ایک کو نہیں ملے گی, ایک بھی دوا نہیں ملے. اب ڈاکٹر نے نبض دیکھنے کے بعد آپ سے لیا 1000 روپیہ اور کچھ لکھ دیا چٹھی کے اوپر, جا کر میڈیکل سے لے لو. آپ دورے گئے میڈیکل کے اوپر, میڈیکل والے کو دیا. جیسے ہی اس نے پڑھا, دیکھنے کے بعد میڈیکل کا طواف کرنے لگا, یہاں سے وہاں سے, یہ کھانے سے وہ کھانے سے, ایک تھیلی بھر کے دوا دیا, 200 روپیہ لیا. آپ سوچ رہے ہیں کم بخت مارا, یہ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں کیا, خالی لکھ کر دیا اور بیچارے نے ڈھیر ساری دوا دیا, 200 روپیہ لیا. آئندہ جب بھی دوا لینا ہو ڈائریکٹ میڈیکل آؤں گا. صحیح بات ہے نا, بالکل ایسا ہونا چاہیے. یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء. امام اعمش کہتے ہیں اے ابو حنیفہ اور شافعی اور مالک اور حنبل اور اے فقہاء اور مجتہدین کی جماعت, تمہارے پاس جو حدیث دکھتی نہیں ہے نا, دکھتی نہیں ہے, محدثین کے پاس دکھتی ہے. تم ڈاکٹر ہو, کون سی حدیث کب کہاں کیسے مسئلہ نکلے گا یہ تم جانتے ہو. ہمارے پاس تو صرف میڈیکل اسٹور والے کی طرح دوا رکھی ہے, دوا دینے کا اختیار نہیں ہے اسے, اس کے پاس تو ہوا ہے, وہ دے گا تبھی جب ڈاکٹر کی چٹھی پڑھے گا. ایک بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, سچی کا واقعہ. ایک صاحب میرے پاس آئے رفاع الیدین پر بحث کرنے کے لیے. میں بہت مناظرے کے موڈ میں ہوا, سچی بتا رہا ہوں, حضرت کی موجودگی. آج طبیعت سے مناظرہ آیا ہے مجھے, کوئی بھی غیر مقلد سن رہا چھپ چھپا کر, تو رفع الیدین پر, رفع سبابہ پر, آمین بالجہر پر, تقلید شخصی پر, معراج جسمانی پر, جس پر چاہے اینی ٹائم موسٹ ویلکم, پورے ٹرینڈ ہو گیا ماشاءاللہ. تو رفع یدین کے مسئلے پر آیا تو دکھایا ہم کو بہت ساری حدیث, ہم بھی ایک دکھائے. میں نے کہا دیکھ یہ حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود نے حضور کی نماز پڑھ کر دکھائی. امام ترمذی, امام مسلم فرما رہے کہ حضرت صحابی جب نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہا بتھکے ہوئے گھوڑوں کی طرح اپنی, جیسے وہ دم ہلاتے ہیں, بار بار نماز میں ہاتھ کو نہ اٹھا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے, جابر بن سمورہ صحابی ہے, روایت کرتے ہیں کہ حضور نے جب صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھا, نماز میں ہاتھ اٹھاتے, تو فرمایا جیسے بتکے ہوئے گھوڑے بار بار دم اٹھاتے ایسے رفع یدین نہ کرو. تو حضور علیہ السلام نے منع فرمایا. تو بولے مولانا اس حدیث کے ساتھ آپ منسوخ دکھاؤ, کہاں لکھا اس میں یہ منسوخ ہے. اس کو ایک مثال دی میں نے, 2000 کی نوٹ بند ہو گئی نا, کل آپ مارکیٹ میں جا کے ڈھیر ساری شاپنگ کرو اور کڑک نوٹ نکال کر دو, پھر وہ کہیں گا مولانا ایسا کرو نا, تھوڑا چینج دے دو, یہ نہیں چلتی. تو وہاں بغراتی کرو, منہ زوری کرو, ایسے کیسے نہیں چلتی.
इंडिया की 15 ज़बानें इस पर लिखी है, रिजर्व बैंक का नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर मुहर लगी हुई है गवर्नर की, क्यों नहीं चलती? तो वो कहेगा मौलाना बात दरअसल ऐसी है इसलिए नहीं चलती कि ये चलन के बाहर है। तो फिर आप कहना इस पे दिखा कहाँ लिखा ये चलन के बाहर है, ये मनसूख है, अब इसका रिवाज नहीं है। वो कहेगा मौलाना नोट के मार्केट से बाहर होने की दलील ये है कि उसे मार्केट में कोई कबूल ना करे, यही उसके मनसूख होने की दलील। उस पर लिखा हुआ होना जरूरी नहीं, उस पर नहीं, लेकिन आप बोले नहीं मुझे दिखा कहाँ लिखा है ये मनसूख। वो कहेगा बे पागल है क्या, फिर मेरी दुकान पे क्यों आया, आगरा नहीं चला जाता? तेरा इलाज तो वही ठीक से होगा। अगर रफ़ा यदैन की हदीसें हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा ने नहीं लिया जो मुज्तहिद मुतलक है, तो उनका हदीस न लेना उस हदीस को मंसूख करता है। वो मुज्तहिद है, रिवायत हदीस और दिरायत हदीस के माहिर है, वो सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, मुज्तहिद है, मुज्तहिद। और तुम हदीस दानी की बात करते हो, जिस बुखारी को ले लेके उछलते हो उसमें जो 22 सुलासियात है, यानी सिर्फ 3 वास्तों में नबी तक पहुंचने वाली सही 16 आने सही हदीस, लल्लन टॉप हदीस, उसमें से 21 हदीसें इमाम आजम के शागिर्दों से रिवायत है। हदीस की बात करते हो बेटा, सारा कुछ हमारा लेके हम ही को धौल जमा रहे हो, ये बुकराती और ये धांधली हम नहीं चलने देंगे। बहरहाल मरद को पड़ रहा था, अब ये साहब मेडिकल से दवा लेकर आए, अब जहन बना लिया कि आइंदा जब भी जाऊंगा मेडिकल जाऊंगा। आप कहेंगे नहीं ऐसा नहीं चलता है, तबीयत खराब होने के बाद डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अब एक दूसरे साहब थे, चले गए सऊदीया ऊंट चराने के लिए, वहां हाथ लग गई मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, वहां 2-4 बद्दू लोगों के साथ अरबी सीख ली। तो वहां वाली अरबी तो भोजपुरी अरबी है ना, अब भोजपुरी अरबी सीख कर यहाँ आए, तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गए, उसने चिट्ठी लिख दी। अब इनका दिमाग देखिए कि डॉक्टर की चिट्ठी लेकर पहले वाले की तरह मेडिकल में नहीं गए। एक साहब चप्पल सी रहे थे, बाबू जरा ये बताओ ये दवा मुझे खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? अब वो जिसका काम है चप्पल सीना, वो कह रहा है बेवकूफ बताओ, पहली बात तो लिखा कितना गलत है, इसका इमला दुरुस्त नहीं है मजबूत का, ये कैसे डॉक्टर है? और जो दवा इसमें लिखी है ये मोटी मोटी है, खाओगे हालत में फंस जाएगी, तबीयत और ज्यादा खराब होगी। मैं जो मिसाल देना चाह रहा हूँ, जहां आप लेकर जाना चाह रहा हूँ, मेरे साथ हाजिर रहिए। फिर आप शोर मचाने लगे ये गूगल के मुकल्लिस साहब कि बताओ कैसा कमबख्त डॉक्टर है कि हमको उल्टा पुल्टा दवा दे दिया। ये तो अच्छा हुआ कि फलाने मोची साहब से मुलाकात हो गई और उन्होंने हमारी रहबरी की कि ये दवा नहीं खाना चाहिए। कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, अगर डॉक्टर ने चिट्ठी दी थी तो किससे चेक करवाता? मेडिकल वाले, दूसरे डॉक्टर से। अगर वेरीफाई करवाना था दूसरे डॉक्टर से करवाना चाहिए, तो मोची साहब से करवाना चाहिए, प्लम्बर साहब से, इंजीनियर साहब से, मिस्त्री साहब से, गोंडी काम करने वाले से, खेत में हल चलाने वाले से। अबे बेवकूफ, डॉक्टर के नुस्खे को दूसरा डॉक्टर गलत कह सकता है, मोची नहीं। अब सुनो, आज जो ये लौंडे लफाड़े शोलापुर के अंदर फिक़हे हनफी की गलतियां निकालते हैं, मजहबे हनफी में फाल्ट निकालते हैं कि मजहबे हनफी में फला चीज गलत है। इमाम आजम हिजरी 80 में पैदा हुए, हिजरी 150 में विसाल फरमाया। जब आप हजरत हम्माद की मसनद पर बैठे पढ़ाने के लिए, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? दोनों हाथ उठाकर कहो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब हजरत हम्माद की मसनद पर इमाम आजम बैठे तो सुनो, अपने इमाम की मेहनत को समझो। आज छोटे मोटे उड़िया गुड़िया लुटिया चुड़िया टामक टुइया पीरों के उर्स मनाते हो, इमाम आजम का महीना आकर चला जाता है, तुम्हें होश नहीं रहता कि इमामों के इमाम का उर्स मनाना चाहिए, उनकी तालीमात से लोगों को आगाह करना चाहिए, उनकी सीरत नौजवानों को बताना चाहिए। बड़ा अफसोस होता है जब इस जानिब से मैं तगाफुल देखता हूँ अहले इल्म का, और अफसोस कि माजी में भी शवाफे ने इमाम आजम पर काम किया है, अहनाफ ने नहीं किया है।
احناف سے زیادہ شوافی نے کام کیا ہے۔ بہرحال امام اعظم جب کوفہ میں حماد کی مسند پر بیٹھے، کون حماد؟ جو شاگرد ہے ابراہیم نخعی کے۔ کون ابراہیم نخعی؟ جو شاگرد ہے علقمہ کے۔ کون علقمہ؟ جو شاگرد ہے عبداللہ ابن مسعود کے۔ کون عبداللہ ابن مسعود؟ جو شاگرد ہے رسول پاک کے۔ اب ایک گھامر فقہ حنفی، فقہ محمدی ہے، رسول اللہ سے چلی آ رہی ہے، اور آخر میں محمد بن حسن شیبانی نے امام اعظم کے اقوال کو جمع کر کے الفقہ الاکبر امت کے سامنے پیش کی۔ یہ چلی بھی محمد رسول اللہ سے، یہ ختم بھی محمد بن حسن شیبانی پر ہوئی۔ معلوم پڑا فقہ حنفی در حقیقت فقہ محمدی۔ اچھا، امام اعظم اس مسند پہ بیٹھے تو پہلے 40 لوگوں کو اتنا پڑھایا کہ مجتہد بنا ڈالا۔ اتنا نہیں پڑھایا، 40 لوگوں اتنا پڑھایا مجتہد بنا ڈالا۔ اب جب وہ مجتہدین کی ٹیم تیار ہوئی، اب جب مسائل آتے نئے نئے مسائل، تو ایسے اصول امام اعظم نے بنائے اس کی روشنی میں قیامت تک ہر مسئلہ حل ہوگا۔ مائک کی نماز لے لیجئے، آزا کی پیوند کاری لے لیجئے، پوسٹ مارٹم وغیرہ، ٹیلی فونک نکاح لے لیجئے، جو بھی آج کے کرنٹ ایشوز ہیں، مسئلے تو آج کے نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ مذہب حنفی کی کتابوں میں۔ آج کے فقہا ان اصولوں کی روشنی میں ان مسئلوں کو حل کریں گے، یہ ہے تقلید کا فائدہ۔ بہرحال امام اعظم نے 40 مجتہدوں کی ٹیم تیار کی۔ اب جب کوئی مسئلہ آتا تو امام اعظم کے سامنے رکھتے، جب سب کی رائے ایک ہوتی تو وہ فقہ حنفی کا مسئلہ بنتا۔ کیسے مسئلہ بنتا؟ فقہ حنفی کا مسئلہ تب بنتا کتنے لوگوں کے ویریفائی کے بعد؟ 40 مجتہدین۔ ذرا غور کریں، اب امام اعظم کے جانے کے بعد امام مالک رحمہ اللہ ہجری 93 میں پیدا ہوئے، جنہیں امام دار الہجرت کہا جاتا، جن کے دادا بہت بڑے صحابی ہیں ازبہی قبیلے سے۔ یاد رکھو، کوفی صرف اور صرف امام اعظم ہے۔ آج لوگ مجھے کوفی بول کر خوش ہوتے، ابے دلندر ہو، ارے گھامڑ ہو، ارے پاشاؤں کے لٹکو، بولتے رہو، مجھے کیا فرق پڑ رہا؟ میرا امام کوفی ہے تو ان کی نسبت سے میں بھی کوفی ہوں، مجھے کوفی کہلوانے میں ہاتھ تھوڑی محسوس ہو رہا۔ بہرحال امام شافعی بھی عربی ہیں، امام احمد بن حنبل بھی عربی ہیں۔ کوفی صرف اور صرف کون ہے؟ جب سورہ جمعہ کی آیت اتری، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3، وآخرین لما یلحقوا بہم، نبی ان کو بھی علم سکھاتے ہیں جو ابھی آ کر ملے نہیں۔ صحابہ کو تو سکھاتے ہی ہیں، لیکن ان کو بھی سکھاتے ہیں جو آ کر ملے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے 3 بار پوچھا، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کو آپ علم سکھانے والے ہیں؟ حضور نے جواب نہیں دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث اور مسلم میں بھی ہے، اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے۔ حضرت سلمان فارسی سرکار نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا لو کان العلم عند الثریا، جب علم دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارے کی بلندی پر پہنچے گا۔ مسلم کے الفاظ ہے لو کان الدین عند الثریا۔ مسند امام احمد بن حنبل کے الفاظ ہے لو کان الایمان عند الثریا، جب علم، ایمان، دین لوگوں سے رخصت ہو کر ثریا پر پہنچے گا، اس کے قبیلے سے، اس کی قوم سے ایک شخص آئے گا جو دین کو وہاں سے لے کر آئے گا اور دین کو امت میں عام کر دے گا۔ حنفیوں خوش ہو جاؤ، پوری ذمہ داری میری دلیل دینے کی، اور غیر مقلد انکار نہیں کرے گا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمہید الصحیفہ میں اس حدیث کے اولین مصداق، یعنی جس پر یہ حدیث 100% فٹ آتی ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ جی ہاں، امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ اللہ دین دینے والا، نبی دین لانے والے، صحابہ دین پھیلانے والے، اور اس دین کو کتابی شکل میں لکھنے والے پہلے امت کے امام اعظم ہیں۔ 12,93,000 مسئلے حل کیے۔ کتنے؟ خدا کی قسم، ایک امام فرماتے ہیں
کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو امام ابو حنیفہ کے لیے دعا کرنا واجب، اگر وہ نہ ہوتے تو زندگی تمہاری ٹھپ ہو جاتی۔ آنکھ کھلنے سے آنکھ ڈھپنے تک، پیدا ہونے سے مرنے تک زندگی کا وہ کون سا شعبہ ہے جہاں تمہیں مسئلے مسائل کی ضرورت نہیں پڑتی؟ یہ سب مسئلے مسائل کس نے؟ تمہارے ابا نے لکھے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے امت کو آسان کر دی۔ آج آپ عالم کے پاس آتے ہو، مفتی انصار صاحب، مفتی صاحب شہزادے شہباز دکن سے، حضور یہ مسئلہ کیسا ہو، مسئلہ ارشاد فرماتے، تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ مسئلے کہاں سے بیان ہوئے؟ یہ امام اعظم نے کڑی محنت کر کے 12,93,000 مسائل بیان کیے اور ایسے اصول بتائے ہیں کہ جس کی روشنی میں آگے بھی امت کے مسائل حل ہوتے رہیں گے۔ اچھا بارہ، اب جب امام اعظم نے وہ مسائل بتائے اور وہ کتابی شکل میں ترتیب دیے گئے، اب میں جہاں ذہن لے کر جا رہا ہوں وہاں چلیے آپ لوگ، کہ امام اعظم کے بعد امام مالک کی پیدائش ہجری 93 میں، کتنی؟ اور امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل نہیں، اور امام مالک کے نزدیک تراویح 41 رکعت ہے مع وتر کے، 36 رکعت تراویح اور 5 رکعت وتر۔ امام مالک بھی رفع الیدین کے قائل نہیں، امام اعظم کے تلمیذ خاص بھی، اور ان کے شاگرد ہیں امام ادریس الشافعی رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، یہ چاروں لوگ مجتہد ہیں۔ ایمانداری سے بتانا، ڈاکٹر سے چٹھی لینے کے بعد منشی کو دکھانے والا جتنا بڑا گھامر اور جتنا بڑا بے وقوف اور جتنا بڑا چغت البخارا اور جتنا بڑا حرام الدہر ہوگا، اس سے کہیں زیادہ حرام الدہر آج کے دور میں لوگ ہیں کہ امام اعظم کے مسائل کو اسلام 360 سے اور توصیف الشیطان سے، معراج ربانی سے، عمران بردر سے، شعیب جماعی سے اور شیخ فصیح الدین سے، جو کہتا ملک کو خطرہ ہے، ملک کو نہیں تجھے خطرہ ہے، کلیم حنفی سے، کلیم حنفی سے تجھے خطرہ ہے بیٹے، میں نے تو یا پولیس المدد نہیں کہا، ہم سے کہتا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانتے ہو اولیاء سے، بیٹے وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانتے ہو سعودیہ سے۔ ملک کو نہیں تم کو خطرہ ہے، ورنہ یہ کلیم حنفی رضوی کا ایڈریس انٹرنیٹ پہ ہے، قصر ابو حنیفہ نیئر کارتیکا ہائی اسکول، کرلا ویسٹ، ممبئی 70۔ کبھی بھی آ جاؤ، جب بھی تمہاری طبیعت مچلنے لگے، الحمدللہ شافی مفت دماغی علاج اینی کاسٹ کے ہوتا ہے، کوئی پیسہ کوئی چارجز نہیں، مارا ماری نہیں بھائی، مولانا افسر صاحب جیسا جلالی آدمی نہیں ہوں، میں تو سمجھتا تھا میں ہی جلالی ہوں، آج ان کا جلال دیکھ کر میں بھی سہم گیا۔ اور ان کے شاگردین بھی ماشاءاللہ بڑے خوبصورت ہیں، مولانا وسیم صاحب اور دیگر ان کے شاگردین تلامذہ وغیرہ۔ ارے نام لینا ہے بھائی، کیسے نہ کیسے تو لینا ہے نا، بولے کہ پوری تقریر کرے ہمارا تو نام ہی نہیں لیا، ایسا کیسا ہم نے پروگرام کرے تھے ہمارا نام نہیں لیا۔ ایک تو گرمی کے مارے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، 2 بار تو میں نے سلام کر ڈالا، میرے کو بولنے کا تھا پڑھو درود پاک، میں نے بولا السلام علیکم۔ ذرا مجمع کا لحاظ کرنا پڑتا، کم پڑھے لکھے لوگ آئے، ان کے حساب سے بات کرنا پڑتی، زیادہ ہائی فائی کرے تو کیسا۔ ہمارے ایک دوست ہے مولانا، ایک دم کھیڑے میں گئے، کھمس واڑی موہا ضلع عثمان آباد کے اندر، اب کھیڑے کے لوگ ان کے بیچ میں جا کر کیسا بیان کرنا، سیدھا سادہ بیان کرنا کہ نہیں، تو پہلے اور چلیے اب بات کرتے ہیں پاکستان کی۔ تو پہلے انہوں نے سلام کرے تو ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا، کیا رے دگڑو، کیا رے فترو، انہیں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہا، تو مولانا بولے ارے کم بختو میں نے سلام کیا ہے جواب دو، ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ پھر اس کے بعد اب مولانا تقریر شروع کرے، مدینے کے فضاؤں کو سلام، لوگ بولے وعلیکم السلام، بولے مدینے کے ہواؤں کو سلام وعلیکم السلام، بول رہا ارے بابا ابھی تم نہ سلام نہیں کر رہا، میں ویسے اوگڑ اوگڑ باتیں نہیں کرنا، سوپے سوپے باتیں کرنا۔ آیا کہ سمجھ میں کہاں کہوں میں آیا؟ ہاں، گریا پڑیا مریا سٹیا، بیڑ ضلع مہاراشٹر مراٹھواڑہ، الحمدللہ۔ بہرحال اب میں یہ کر رہا تھا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد امام مالک پیدا ہوئے، امام اعظم کے بعد 13 سال بعد پیدا ہوئے،
اور امام اعظم کے دنیا سے جانے کے 17 سال کے بعد امام مالک گئے، اور امام شافعی تو پیدا ہی تب ہوئے جس رات امام اعظم کا وصال ہوا، پیدا ہی تب ہوئے۔ اب اس کے بعد ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل، امت نے ان تینوں کو مجتہد مطلق مانا، تینوں کو مانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر فقہ حنفی میں گڑبڑی تھی، مسائل میں دھاندلی تھی، مسئلے غلط تھے، تو ان تینوں میں سے کسی نے امام اعظم پہ انگلی اٹھائی کہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ غلط ہے؟ اب ایک گدو، جب مجتہد مطلق نے انگلی نہیں اٹھائی تو 2 ٹکے کے آدمی تو کون ہے؟ تو کیا مجتہد ہے؟ کون ہے رے تو؟ نہیں سمجھے؟ تقلید ضروری، بغیر تقلید کے چارہ ہی نہیں ہے۔ اب یہاں ایک امام صاحب ہے، ایک مقتدی ہے، تیسرا ایک آرتی جو امام کو بھی انگلیاں کرتا ہے، مقتدیوں کو بھی انگلیاں کرتا ہے۔ نہ یہ امام ہے نہ مقتدی ہے، وہی حیثیت دین میں اس غدار غیر مقلد کی ہے۔ نہ یہ مجتہد ہے نہ مقلد ہے، نہ یہ مجتہد ہے نہ یہ مقلد ہے، اور یہ کہتا ہے اہل حدیث کے 2 اصول۔ نعرے کتنے خوبصورت ہیں، اور کیا پیارے پیارے نامہ ہے، فضیلت الشیخ اور ہا عین قاف، مبالغے کے قطب مینار پہ کھڑے ہو کر اعضائے بدن کو حرکت دے گا، جو عین قاف نکالتے نا بڑا ہارڈ والا ہے۔ ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا، کیا گاڑھا عین نکالتا رے بھائی، اب اتنا کیسا اچھا نکالتا، کتنا اچھا دستا، ایسا لگتا کہ اوپر سے سیدھا سیدھا جناب جبریل کے قافلے میں سے نیچے گرائی۔ ہاں، لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرماتے، سونا جنگل رات اندھیری، شاہی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھوالی ہے۔ ہاں، ایسا کیسا؟ اتنی بڑی داڑھی رکھا، اتنا بڑا پیٹ ہے، گاڑی گاڑی عربی بولا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں عربی بولنا آنے سے کوئی عالم ہوتا؟ تو خدا کی قسم پھر مکے میں ابو جہل سے بڑا عالم کسی کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ عربی، اوریجنل عربی جان کر بھی جاہلوں کا باپ رہا۔ ابو العلم تو دور، ابن العلم بھی نہ بن سکا، ابن العلم بھی نہیں بن سکا۔ عربی آنے سے حدیث قرآن آ جاتا ہے، تو پھر عرب میں مدرسے کیوں بنے؟ یہ جامع ازہر، یہ صدام یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی، لیبیا یونیورسٹی، سعودی میں جگہ جگہ مکاتب بنے ہوئے، جامعات بنے ہوئے، تو وہ زبان آنے کے بعد بھی کورس کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ 2 ٹکے کا آدمی امام اعظم کے مسئلوں کو چیک کر رہا ہے۔ خدا کی قسم بتاؤ، اگر فقہ حنفی میں گڑبڑی ہوتی تو امام مالک بیان کرتے کہ نہیں؟ امام شافعی بیان کرتے کہ نہیں؟ نہیں۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک آدمی نے بنی اسرائیل کے 99 مولوی کو مار دیا، بولتا سبحان اللہ، کہا پورے بھائی سبحان اللہ، کہاں ہاں بولنا کہاں نہیں بولنا، دماغ حاضر رکھ، خامخواہ کی شرمندگی ہوتی۔ پڑھو درود پاک اللہم حضرت کو بھی بولنا، کتنی دیر ہو؟ 10